بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر رات راشدہ بیگم کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوتا۔ وہ چیختی چلاتی تھی، واویلا مچاتی، ماہی بے آپ کی طرح تڑپتی رہتی، اور پھر ایک صبح وہ اپنی کوٹری میں مردہ پائی گئی۔ مجھے یقین ہے کہ عالیہ تو مجھے انکار نہیں کرو گی، اپنے آنگن کا یہ اجالا ضرور مجھے عطا کرو گی۔ راشدہ بیگم نے پیار سے اجالا کی طرف دیکھا، جو تمام باتوں سے بے خبر اگنی پر سے دھلے ہوئے کپڑے اتار رہی تھی۔ ڈھلتی ہوئی دھوپ نے چہرے کی رنگت میں لالی بھری تھی، اور اس کے تعبیر لب جانے کیا سوچ کر آپ یہاں مسکرا رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹی کی نظر اتارتے ہوئے نند کی جانب دیکھا تھا۔ آپا، سارا خاندان گواہ ہے کہ میرے اور آپ کے تعلقات کبھی بھی نند باوج کے نہیں رہے۔ ہم نے بہنوں کی طرح رہ کر پورے خاندان کو مثال بن کے دکھایا ہے۔ جب بھی کبھی بڑی بہن کی کمی محسوس ہوئی، میں نے آپ کے آنچل میں پناہ لی، مگر آپا اب ڈر لگتا ہے۔ راشدہ بیگم نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ کیوں بھلا؟ آپا، یہ ساس بہو کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ عمر کے اس موڑ پر میں اپنی بہن سے محروم ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ نعیم ہیرا لڑکا ہے، اسے اجالا سے زیادہ اچھی لڑکیاں مل جائیں گی۔ انہوں نے محبت سے میاں کے بھتیجے کا ذکر کیا۔ لا حول ولا قوت، کیا تم بھی مجھے عام جاہل عورتوں کی صف میں کھڑا کر رہی ہو، جو شادی ہوتے ہی روایتی ساس بن جاؤں گی اور جہنم میں گھر بناؤں گی؟ میں خود احد سے بات کروں گی۔ انہوں نے بھائی کا نام لیا۔ آپا، اس معاملے میں انہوں نے مکمل اختیار مجھے سونپا ہوا ہے، مگر آپا یقین مانیے، میرا دل بالکل اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے اصرار نہ کریں۔ انہوں نے لجاجت سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو راشدہ بیگم نے گہری سانس بھر کے انہیں دیکھا۔ تمہاری مرضی، یہ ہے تو یہی صحیح، مگر میں بڑی آس لے کر آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا موڈ آف ہو گیا ہو۔ اب چلتی ہوں۔ انہوں نے چادر اٹھائی۔ ارے آپا، کچھ چائے، کچھ ٹھنڈا نہیں؟ بس اس جگہ تم نے مجھے ایسا مایوس کیا ہے کہ اب کسی طرف بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپا، ناراض ہو کر مت جائیے۔ عالیہ بیگم راشدہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اچھا چلو، کوئی بات نہیں، جس میں تم خوش اس میں ہم خوش۔ راشدہ بیگم مسکرائیں تو عالیہ بیگم ہی مسکرا دیں۔ کیا ہوں امی، پھوپھو اتنی جلدی چلی گئی؟ اجالا حیران سی ماں کے پاس آئی۔ ہاں، انہیں کچھ کام تھا۔ عالیہ بیگم سبزی کی ٹوکری اور چھلکوں کا شاپر اٹھا کر کچن میں چلی گئی تو اجالا بھی سر جھٹک کر ان کے پیچھے ہوئی۔ صبح آپا آئی تھی۔ حسب معمول ہر کام سے فارغ ہو کر رات احد صاحب مطالعے میں مصروف تھے، جبکہ عالیہ بیگم فارغ انداز میں بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی تھی، اصرار کر رہی تھی اپنی اجالا کے لیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیوں انکار کر رہی ہو۔ انہوں نے کتاب کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اچھا بھلا لڑکا ہے نعیم، دیکھا بھالا، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپا اتنے چاؤ سے اس کا ہاتھ مانگ رہی ہے۔ من پسند بہو بن کر رہے گی ہماری بیٹی۔ وہاں اکلوتی بیٹی کو دیکھ کر ہمارے بھی کلیجے ٹھنڈے رہیں گے، مگر تمہاری نا کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے بغور بیوی کو دیکھا۔ کیا بتاؤں آپ کو، مجھے اپنی خود کیفیت سمجھ میں نہیں آتی۔ بس کوئی بات ہے جو دل میں کھٹکتی ہے۔ عالیہ بیگم نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ آپا کا فون آیا تھا میرے پاس شام کو۔ کیوں؟ صبح ہی تو وہ ہو کر گئی ہیں۔ عالیہ بیگم چونک گئی۔ بھئی انہوں نے اجالا کے بارے میں ہی بات کی ہے، مگر میں نے کہا ہے کہ اس معاملے سارے اختیار میں نے تمہاری بھابھی کو سونپے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد راشدہ بیگم پھر سوالی بن کر ان کی دہلیز پر آ گئی۔ احد، میں آج تمہارے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ بھائی کے سامنے جھولی پھیلاؤں گی تو بھائی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ارے آپا، بھائیوں پر سب سے زیادہ حق تو بہنوں کا ہوتا ہے۔ آپ مانگیے، جان بھی حاضر ہے۔ احد صاحب بول اٹھے۔ بس تو پھر آج انکار نہ کرنا، اجالا کو مجھے دے دو۔ اس سے بہتر لڑکی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی میرے نعیم کے لیے۔ ایک ہی بیٹا ہے میرا۔ میری اپنی آئے گی تو کچھ میرا خیال بھی کرے گی۔ اس بڑھاپے میں ان کے الفاظ جانے کیا جادو تھا کہ احد صاحب کا دل فوراً نرم ہو گیا۔ لے جائیں آپا، آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ وہ بول اٹھے اور تائید طلب نگاہوں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ ارے بیوی سے بھی تو پوچھ لو، پہلے تو مجھے انکار کر دیا تھا، اب راضی ہے؟ انہوں نے عالیہ بیگم کی طرف رخ کیا۔ جملہ کچھ چبھتا ہوا تھا، مگر احد صاحب اور ان کی بیگم محسوس ہی نہ کر سکے۔ عالیہ بیگم ساری عمر احد صاحب کی باتوں پر امناً صداقتاً کہتی چلی آئی تھی۔ سو اس طرح انکار کر دیتی، اور کرتی بھی تو کیا، وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا، کیونکہ بہن نے بھائی سے اپنی ذات کا مان حاصل کر لیا تھا۔ اور یوں
چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مستاق اجالا راشدہ بیگم کے گھر آ گئی اور راشدہ بیگم کے دل میں بھتیجی کی محبت کی جگہ بہو کی نفرت جگہ بنانے لگی۔ نعیم بھی بہت شکی مزاج تھا، بات پہ بات مار کٹائی اور جھگڑا کرتا۔ کام ہو گیا، اجالا کے گال پر تھپڑ پڑا تھا۔ اگر اس نے قریبی صوفے کا سہارا نہ لیا ہوتا تو یقیناً منہ کے بل گرتی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا۔ پھر تو یہ مار کٹائی روز کا معمول بن گئی۔ راشدہ بیگم بیٹے کو سکھاتی گئی اور وہ ان کے معمول کے مطابق چلنے لگا۔ اجالا اپنے نام کی طرح واقعی دل اور دماغ کا بھی اجالا تھی، اور ایسا وہ شادی سے پہلے تھی، مگر شادی کے بعد وہ بیچاری پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ اس اذیت و ظلم سے وہ اندر ہی اندر چور چور ہونے لگی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کا چہرہ اندرونی کیفیت کا آئینہ ہوتا ہے، تو اجالا کے چہرے نے بھی وہ سب پر اندرونی فلم کو اشکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو ایک لفظ بھی نہ بتاتی۔ کبھی بھی اس نے اپنے اوپر بیتنے والے ظلم کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا، مگر تجربے کار ماں نے پوری کیفیت کو بھانپ لیا، اور پھر تو دونوں میاں بیوی اپنا دل تھام کر بیٹھتے چلے گئے۔ عالیہ بیگم ایک دن شوہر کے سامنے روتے ہوئے زبان کھول ہی بیٹھی۔ نینا کہتی تھی کہ اس رشتے پر میرا دل مطمئن نہیں، اور میں شروع سے ہی انکار کرتی تھی، مگر بہن کے سامنے اقرار کر کے آپ نے ہماری پھول جیسی بچی کو دکھوں کا گہوارہ بنا دیا۔ احد میاں خاموش تھے اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ پھر دونوں میاں بیوی ہزاروں قطار سسکیوں میں رونے لگے، اور دونوں نے بیک وقت آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ بیٹی کا غم اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک دن راشدہ بیگم اور ان کی میاں کسی قریبی عزیز کے گھر گئے تو اجالا گھر میں اکیلی ہوئی۔ آج صبح سے اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ بے دم ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ماموں مومانی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، تو میرے ساتھ چلو۔ اجالا کو لگا جیسے کسی نے اس کے قریب بم پھوڑا ہو، اور پھر حواس باختہ ہو کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور اس کے زخم کچھ منبل ہو گئے۔ ارے کم بخت، برتن کیا تیرا باپ آ کر دھوئے گا؟ منحوس کہیں کی۔ راشدہ بیگم نے 2 تھپڑ اس کی کمر پر جڑ دیے۔ انہیں اپنے بھائی کے مرنے کا بھی کوئی دکھ نہ تھا۔ سب کی نظریں اجالا کی جائیداد اور اس کے ماں باپ کے اس بنگلے پر تھیں، جس میں اب وہ سب رہ رہے تھے، اور اب وہ اجالا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد تمام جائیداد خود بخود ان کے بیٹے نعیم کی ملکیت ہو جاتی۔ وہ لوگ طرح طرح کے ظلم اجالا پر کرنے لگے، مگر اجالا کے صبر میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک دن اجالا گھر پر اکیلی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت بہت خراب تھی، مگر راشدہ بیگم اسے تنہا چھوڑ کر پڑوس میں چلی گئی۔ اچانک ڈور بیل بجی۔ اجالا سے چلنا مشکل ہو رہا تھا اور بیل مسلسل بجتی چلی گئی۔ اس نے بڑی تکلیف سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے نعیم بڑے خونخوار تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھی؟ اتنی دیر سے گھنٹی بجا رہا ہوں۔ وہ اسے ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر سارے گھر میں آدم و کرتا پھرتا رہا۔ بتا کیوں نہیں رہی؟ کیوں دروازہ نہیں کھول رہی تھی؟ ڈرائنگ روم، لاؤنج، کچن، باتھ روم، بیڈ رومز اور ہر کونے قدرے میں جھانک کر اسے تسلی کر لینے کے باوجود اجالا سے پوچھ رہا تھا، بتا کہاں چھپایا اپنے یار کو؟ اتنے میں راشدہ بیگم اور ان کے میاں بھی آ گئے۔ ہاں ہاں پوچھ اس وغیرہ سے، تیری آنکھوں میں دھول چونک کر یہ کون سے یار کے ساتھ رنگ لڑیاں منا رہی تھی؟ راشدہ بیگم نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ نعیم نے بے تحاشا نازیبا گالیاں دی، لاتوں اور گھونسوں سے اجالا کا پورا حال کر دیا، مگر اس پر بھی بس نہیں کیا۔ کچن سے ماچس لا کر ماں کو پکڑا دی اور خود پٹرول چھڑکنے لگا۔ ماں نے اجالا کے جسم پر تیلی جلا کر پھینک دی۔ اجالا چیختی چلاتی رہی، مگر کسی کو اس پر ترس نہ آیا، اور یوں اجالا نام کا یہ باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ پولیس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح دن گزرتے چلے گئے اور وہ سب دولت کے نشے میں چور ہو گئے۔ راشدہ بیگم نے زور سے چیخ ماری اور نیند سے بیدار ہو گئی۔ اف، کیا برا خواب دیکھا ہے میں نے۔ سنتے ہو نعیم کے ابا، آج میں نے وہی خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اجالا ایک بڑا سا چاقو لے کر میری طرف بڑھ رہی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے راشدہ بیگم۔ کیا خواب کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ذہن سے نکال دو اس بات کو اور آرام سے سو جاؤ۔ راشدہ بیگم شیشے میں دیکھ کر اپنے بال سلجھا رہی تھی، جب انہوں نے ایک کالا سیاہ ناگ اچانک اپنی گردن سے لپیٹتے ہوئے دیکھا۔ سانپ! سانپ! وہ حلق کے بل چلائی۔ نعیم بھاگا۔ کہاں ہے سانپ؟ یہاں، ابھی یہاں پر تھا، مگر نعیم کو سانپ نظر نہ آیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اماں، اتنی دولت پا کر۔ نعیم نوکروں پر برس پڑا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ۔
جو شور کی آواز سن کر آئے تھے فوراً چلے گئے۔ اچانک نعیم نے اپنا پاؤں پکڑ لیا۔ سانپ پکڑو، نعیم چلایا۔ سانپ دونوں نوکر بھاگے آئے مگر ان کو کوئی سانپ نظر نہ آیا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سانپ کو مارو۔ مگر صاحب سانپ تو کہیں نہیں ہے۔ نعیم نے نیچے پاؤں کے پاس دیکھا تو واقعی وہاں کچھ نہ تھا۔ اچھا اب جاؤ۔ نعیم سنجیدگی سے اس معاملے کو سوچنے لگا کیونکہ سانپ اس نے خود دیکھا تھا۔ اور اگلی صبح ناشتے کے وقت سب سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ چلو بیگم ایک کپ چائے پلاؤ اپنے ہاتھ کی، راشدہ بیگم کے شوہر دلاور نے بیگم کا ذہن بہلانے کے لیے کہا، اور راشدہ بیگم اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ چولہا جلانے کے لیے نظر دوڑائی ماچس کے لیے تو اچانک چولہا خود بخود ہی چل پڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک ہی چینی پتی کے ڈبے ہوا میں لہرانے لگے۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی تو دیکھا کہ اجالا قہر بار نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ راشدہ بیگم کے دل کی دھڑکنیں خوف کے مارے بند ہونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر نعیم اور دلاور بھی خوف زدہ ہو گئی۔ ظالموں، تم نے مجھے پیٹرول چھڑک کر جلا دیا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے میری روح ہر وقت بے چین رہتی ہے۔ اپنا بدلے کے لیے اب میں تمہارے اس بیٹے کو بھی ویسے ہی جلا کر مار دوں گی۔ اجالا نے کہا، نہیں نہیں، خدا کے لیے رحم کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تینوں بلکنے لگی۔ کیا تم مجھ پر ترس آیا تھا؟ نہیں نا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کے دوش پر لہراتا ہوا پیٹرول کا ڈبہ نعیم کے کپڑوں کو تر کر گیا اور آنن فانن ہی نعیم کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی اور 15 منٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ راشدہ اور دلاور اگلی صبح کام کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ دلاور نے کہا، کیوں نہ ہم کسی عامر وغیرہ کے پاس نہ چلے؟ خبردار جو ایسا کیا تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ اچانک ہی اجالا کی آواز ابھری اور پھر وہ ظاہر ہو گئی۔ پولیس، اگر تم ایسی بھیانک موت سے بچنا چاہتے ہو تو اسٹیشن جا کر اپنا گناہ قبول کر لو، ورنہ دوسری صورت میں خود تمہیں سزا دوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا گناہ قبول کر لیں گے اور کل اپنی گرفتاری دے دیں گے۔ نہیں، اجالا دھاڑی، کل نہیں، آج، ابھی اور اسی وقت چلو۔ اور یوں دونوں میاں بیوی نے تھانے میں اقبال جرم کر لیا اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے اجالا کو جلا کر بھسم کیا تھا۔ مقدمہ چلا، پیشی ہوئی اور پھر دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ مگر اگلے دن ہی دلاور میاں جیل کی کوٹری میں مردہ پائے گئے۔ نہ جانے خودکشی کا کیس تھا یا کچھ اور، کسی کے سمجھ میں یہ نہیں آیا۔ اب اسی طرح روز کا معمول بن گیا۔ ہر رات راشدہ بیگم کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ وہ چیختی چلاتی تھی، واویلا مچاتی، ماہی پیاب کی طرح تڑپتی رہتی۔ جیل کا ہر شخص اپنی اپنی جگہ چنبے میں تھا۔ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر رات میں ہی طرح طرح کی ناقابل برداشت تکلیف کیسے ہو جاتی ہے۔ وہ اجالا کا نام لے کر معافی مانگتی، منتیں کرتی، دعائیاں دیتی۔ لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ انہوں نے بہو کے ساتھ ظلم کیا تھا لہٰذا وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہیں، اور پھر ایک صبح وہ بھی اپنی کوٹری میں مردہ پائی گئی۔ بہرحال ان کا انجام سامنے تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ دنیا میں ہی پا لیا تھا۔